رسول اکرم کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد کے اندر فجر کی نمازوں میں شامل ہوا کرتی تھیں۔ آج ہمارے مرد جو ہیں، جو اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، وہ بیچارے حاضر نہیں ہو پاتے، تو ہماری عورتیں کہاں سے آئیں گی؟ مسلمانوں اپنی عورتوں کو مسجدوں میں لاؤ، نماز فجر کے اندر بھی، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہماری یہ مائیں بہنیں عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر سکتی ہے کہ ہمیں بھی مسجدوں کے اندر جانے کی پرمیشن دی جائے۔ حالانکہ اسلام اس بات کو کہہ چکا ہے، اسلام کا یہ قانون ہے کہ عورتیں جب چاہیں نماز پڑھنے مسجد میں آ سکتی ہیں۔ یاد رکھیے، تو ہم اپنے آپ کو رسوا نہ کریں، ذلیل نہ کریں۔ اسلام کا جو قانون ہے، اسلام کا جو سسٹم ہے، اس کے بارے میں اپنی باتوں کو آگے نہ لائیں، اسلام کے قانون کو لائیں۔ حدیث صحیح بخاری مواقیت الصلاۃ حدیث نمبر 578، راوی حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں كنا نساء مؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متنفعات بمروطهن۔ آپ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومنہ عورتیں، مسلمانوں کی بیویاں فجر کی نماز میں حاضر ہوا کرتی تھیں، اپنی چادروں کے اندر لپٹی ہوا کرتی تھی، اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال لیا کرتی تھی تاکہ کوئی آدمی ان کو پہچان نہ سکے۔ یہ نماز فجر کی بات ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، جسے کوئی شبہ ہو، کوئی شک ہو، جا کے چیک کر سکتے ہیں، میرے پاس آئیے میں آپ کو چیک کروا دوں گا۔ حدیث نمبر 578 تو اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں بھی نماز فجر پڑھنے آ رہی ہیں۔ آج عورتوں کو نماز جوہر، نماز جمعہ بھی پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے ہمارے بھائیوں کے یہاں پر، فجر کی بات تو بہت دور ہے۔ تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ عائشہ فرماتی ہیں ثم ينقلبن الى بيوتهن، پھر وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عورتیں اپنے گھروں کو واپس ہوا کرتی تھیں۔ حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد بالغلس یا من الغلس، کوئی بھی آدمی اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان عورتوں کو پہچان نہیں سکتا تھا یہ عورتیں ہیں کون۔ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں موٹی موٹی جو بتا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی بات، نماز فجر کے اندر عورتوں کو بھی حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی فجر کی نماز کے اندر آیا کرتی تھی، حاضر ہوا کرتی تھی۔ دوسری بات، فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے بخاری کے؟ لا يعرفهن احد من الغلس، اندھیرا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی انسان ان کو پہچان نہیں پاتا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فتنے کا ڈر ہے، فتنہ پیدا ہونے کا ڈر زیادہ ہے مسجد میں آنے سے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاتا ہوں، ایک ایسا عبرتناک واقعہ کہ آج کے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے کے اندر زیادہ ڈر تھا ان باتوں کا، زنا کاری کا، ڈاکے کا، لوٹ کا۔ آج ڈر نہیں ہے، آج اسباب بہت زیادہ موجود ہیں، روشنیاں موجود ہیں، لوگ جو ہے نماز سے پہلے کافی لوگ اٹھ جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں اب اس دور کے اعتبار سے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ فتنے کا ڈر ہے۔ یہی عورتیں جب جماعتوں کے اندر جاتی ہیں تب فتنے کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ یہی عورتیں جب بازاروں کے اندر غیروں کے حوالے ہم ان کو کرتے ہیں، عیاشوں کے حوالے، بازاروں کے اندر ہر قسم کا انسان آتا ہے، لچے نفنگے بھی آتے ہیں، عورتوں کو چھیڑنے والے بھی آتے ہیں۔ جب ہماری یہی عورتیں بازار جاتی ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ جب ہماری یہی مائیں بہنیں، ہماری یہ بیٹیاں جب شادی بیاہ کے اندر جاتی ہیں بے غیرتوں کی طرح سے، بے شرموں کی طرح سے، تب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ عورتیں اللہ کے گھر میں آنا چاہتی ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہیں، اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہتی ہیں، اپنے رب کو منانا چاہتی ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہیں، تو یہ مفتی، یہ مولوی جو نہ جانے کیسی کیسی باتیں سماج میں کرتے ہیں، یہ فتوے دیا کرتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں آنا فتنے سے خالی نہیں ہے، فتنہ ہے مسجد میں آنے کا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا تم جو یہ فتوے دے رہے ہو ان پہ غور و فکر کر لو۔ اللہ کی قسم وہ دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے جب تم رب کے سامنے جاؤ گے، رب کو حساب و کتاب دو گے۔ یاد رکھیے، اسلام نے عورت کو مسجد میں آنے کا حق دیا ہے۔ عورت جب چاہے، جس نماز میں چاہے مسجد میں آ سکتی ہے۔